نصراللہ ملک صاحب، آپ نے تو میاں صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ ٹریول بھی کیا، بڑا لمبا آپ نے ایک رپورٹنگ بھی کی وہاں سے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ریلیف ملنا، ضمانتیں ہو جانا، پنجاب کی نگراں کابینہ کا بیٹھ جانا، ان کی سزا کو معطل کر دینا، نیچرل ہو رہا ہے، آرگینک ہو رہا ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ہائی اوکٹین زیادہ ڈل گیا ہے اس کے اندر؟ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. اور اچھا، کیا کیا جاتا؟ عمران خان صاحب زیر عتاب ہیں، جیل میں پڑے ہیں. پیپلز پارٹی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. اب پیچھے کون بچتا تھا؟ نواز شریف صاحب. اور میرے خیال میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے شاید میرے خیال میں کہ اسٹیبلشمنٹ کو میاں نواز شریف کی ضرورت ہے. اچھا، میاں نواز شریف کو شاید ضرورت کم ہوگی جتنی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ سارے محاذ اکٹھے کھول نہیں سکتی تھی. اور یہ لکیلی آپ سمجھیں میاں نواز شریف صاحب کی لاٹری نکلی ہے کہ ان کو واپس لایا گیا، اور اس لیے واپس لایا گیا کہ حکومت ان کے حوالے کی. اچھا، تو یہ مطلب میاں صاحب اپنی مرضی سے نہیں آیا، آپ کا یہ بھی کہنا ان کو لایا گیا، ان کو کہا گیا جی آ جائیں، بڑی میرے مہربانی. خیال میں میاں صاحب جس طریقے سے آنا چاہتے تھے اس کے مطابق ماحول انہیں درکار تھا، وہ انہیں اب فراہم کیا جا رہا ہے. اچھا، آپ نے دیکھا جس طریقے سے انہیں، جس پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، جس طریقے سے انہیں سعودی عرب سے لے کے دبئی سے لے کے پھر پاکستان میں پروٹوکول دیا گیا، اور جس طریقے سے ان کے معاملات طے پا رہے ہیں، یہ میاں صاحب چاہتے ایسی صورتحال تھے. اور پھر میاں صاحب کو یہ سارا، میاں صاحب کا جلسہ بھی بڑا کامیاب ہوا. یقینی بات ہے پی ایم ایل این نے بڑی کوششیں بھی کی ہوں گی، انتظامی کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئیں، لیکن میاں صاحب کے اکیلے کا جلسہ بھی نہیں تھا یہ. میاں صاحب جلسے کے لیے بھی میاں صاحب کو بہرحال بھرپور سپورٹ حاصل تھی. اچھا، وہاں سے بھرپور سپورٹ، مطلب جس طرح 30 اکتوبر 2011 میرے خیال ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ سپورٹ تھی، آج ویسی سپورٹ آپ سمجھیں کہ عمران خان. تو بھٹی صاحب یہ جو فرما رہے ہیں ملک صاحب کہ جی ضرورت تھی، تو پھر وہ جہاز کا نام امید پاکستان صحیح رکھا گیا، پھر تو باقی امید پاکستان بن کے آئے ہیں یا نواز شریف صاحب. بھائی جان سب سے پہلے تو وہی ہے کہ اکھیاں اڈک دیاں دل واجہ ماردہ، آجا پردیسیا تینوں واسطہ ہی پیار دا. یہ نصراللہ ملک صاحب کا ایک فکر ہے، یہ پورا جو تجزیہ یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف کے کہنے پر ایون فیلڈ سے نکلے تھے. میاں محمد نواز شریف کو میاں محمد نواز شریف پروٹوکول دے رہا تھا. میاں محمد نواز شریف کو میاں محمد نواز شریف ریلیف دے رہا ہے. میاں محمد نواز شریف کا مقابلہ اب میاں محمد نواز شریف سے ہے، اور ایک کانٹے دار مقابلے کے بعد میاں محمد نواز شریف نے میاں محمد نواز شریف کو ہرا کر یا خود وزیر اعظم بننا یا کسی کو بنا دینا، جو بھی ہو. ٹھیک، سکہ راج الوقت کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. اور میں یہاں لیکن مجھے ایک نہیں ڈیفینیٹلی یہ تو میں جب وہ اڑے تھے دیکھے نا، ابھی درد آپ نے محسوس نہیں کیا، جملہ آپ لگا دیں، وہ ابھی باہر آئے گا. جملہ آپ ساتھ لگا دیں، مانا نہیں منوایا گیا. 3.5 سال تڑپنے والے آپ 2-4 جملے تو مجھے بولیں گے. ایسے تڑپن تھی وہ، کیا کہتے ہیں نا، کہندے نے نینا، یعنی نصراللہ ملک صاحب اور جب جہاز میں تھے تو گانا گا کہندے نے نینا تیرے کوڑ. نہیں سر، ملک صاحب نے نہ سر آپ کس بھی آپ پہ کہہ رہے ہیں، آپ پائلٹ تھے؟ نہیں، میں نہیں. آپ سر تو آپ تھے وہاں پہ؟ ہاں میں ہندی میری یکی جندری میں فرق وجود آنے. اچھا، پہلی بات. تو دوسری بات یہ ہے بھائی جان، ایک مجھے بڑی خوشی ہوئی. کچھ عرصہ پہلے عمر عطا بندیال نے کہا تھا گڈ ٹو سی یو. ہائے ہائے جو تڑپ تھی، جو لگن تھی، جو زمین آسمان ایک ہو گیا. ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ہمارے پیسوں کی تنخواہ لینے والے ڈاکٹر فیصل نے مفرور اور مجرم، اس وقت مفرور مجرم تھے، جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ گڈ ٹو سی یو. سعودی عرب پاکستانی سفارت خانہ گڈ ٹو سی یو. UAE پاکستانی سفارت خانہ گڈ ٹو سی یو. اسلام آباد ایئرپورٹ گڈ ٹو سی یو. لاہور ایئرپورٹ گڈ ٹو سی یو. بادشاہ مسجد کا سبزہ زار گڈ ٹو سی یو. کہہ چکا ہوں. بادشاہ مسجد کا سبزہ زار گڈ ٹو سی یو. عدالتیں گڈ ٹو سی یو. نیب گڈ ٹو سی یو. پولیس گڈ ٹو سی یو. انتظامیہ گڈ ٹو سی یو. اب مجھے سارا میں پوچھ رہا ہوں، ارے بھائی وہ سارا اس میں کوئی نئی کہانی. بھٹی صاحب کے گھر کی آدھی ہے دودھ نا ادھر آتی ہے. بھائی جان ابھی میں آپ کے پاس انٹرویو نہیں کروانے آنا چاہتا. اچھا بھائی جان، دوسری بات یہ ہے کہ یہ گڈ ٹو سی یو جو ہے، ارے بھائی سناٹا کیوں ہے؟ اب بھی بولو نا.
اخلاقیات، اصول، منطق، جمہوریت، فلانا فلانا. نہیں بٹی صاحب نہیں، نہیں میں سر آپ کو نہیں کہا. نہیں زیادتی نہ آپ کیوں؟ کریں بٹی صاحب. جب ایک بندہ پی ٹی وی پر حملہ کیس میں ملوث تھا، جب ایک بندہ پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیس میں ملوث تھا، اس وقت بھی گڈ ٹو سی یو کہا جا رہا تھا، اسے پروٹوکول مل رہا تھا. سر ایک بندہ، میں اس سے پیچھے لے جاؤں، ایک بندہ اسلام آباد جلسے سے اترا، دونوں غلط ہے نا، جلسے سے اترا، تھانے میں تشریف لے گیا، تھانے سے اپنے ساتھیوں کو سر چھڑا کے آگے آ جائے نا، اس آج پہ آ جائیں. مفرور تھے، مجرم تھے. پاکستانی ہائی کمشنر کو کیا ضرورت تھی ان کو گڈ ٹو سی یو کہنے کی اور بیانیاں بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ سر آ لیتے، تھوڑا سا انتظار کر لیتے، ضمانتیں ہو جانی تھی، ان کو ریلیف مل جانا تھا، گڈ ٹو سی یو کرتے رہے. سر سانو تو خبر ملی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو بھی اس لیے رہا ہے کہ اس نظام نے مجھے نکالا تھا نا، یہ دیکھو اس نظام. اور اس میاں محمد نواز شریف یہی کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے سال ویسے چھوڑنا تو کوئی نہیں انہوں نے، اور الحمدللہ لڑائی بھی لڑیں گے، لیکن 6 مہینے سال وہ کہتے ہیں میں دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا، یہ سارے دھوئیں. سر میں وہ اس دن میں سوچ رہا تھا کہ ملکہ کا جنازے سے زیادہ اور بادشاہ چارلز کی تاج پوشی سے زیادہ میڈیا کوریج، شرمناک میڈیا کوریج، بال ٹو بال کمنٹری ہماری تھی. یہ میاں نواز شریف کس چیز کی؟ آپ بھول گئے عمران خان کی کوریج؟ اچھا سر میں بات تو کر لینے دیں. اب بٹی صاحب دیکھیں یہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے سر، میری بات تو کمپلیٹ ہو. اچھا چلیں بات تو بولیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملکہ کا ایک جنازہ تھا، یہاں تھا عدالتی نظام کا، قانون کا، جمہوریت کا، اخلاقیات کے 4 جنازے تھے. ملکہ کی وہ چارلز بادشاہ کی ایک پہلی مرتبہ تاج پوشی تھی، یہاں 4تھی مرتبہ تاج پوشی. لیکن مزے کی بات دیکھیں، برطانیہ پاکستان، بکنگم پیلس، مینار پاکستان، گیسٹ ایک کامن تھا اور وہ تھا شہباز شریف آنکھوں کا تارا. ٹھیک ہے منیب صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اب مجھے ذرا قانونی پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیے گا، دس از نارمل، ایسے ہی ہوتا ہے؟ مجھے صرف ایک یہ پرسپیکٹو بتا دیجیے، یا ہم لوگ کیا نواز شریف صاحب کی ان تمام ریلیفز کو جو ہے بہت زیادہ گہری، جس طرح یہ فرما رہے ہیں گڈ ٹو سی یو، کیا واقعی گڈ ٹو سی یو ایلیمنٹ ہے یا یہ نارمل ہے؟ وہ نون لیگ والے کہتے ہیں بھائی ماضی میں بھی ریلیف ملتے رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، ہم نے ان کو بھی ریلیف اسی طرح ملا. دیکھیے میاں نواز شریف کو اب وہ تو چلے، خیر ہم اس کو چیزوں کو کانٹیکسٹ میں ذرا دیکھنا چاہیے. جس طرح سے سزائیں ہوئی تھیں اور جو سب کچھ ہوا وہ تو خیر ایک ماضی کا حصہ ہے. وہ ایک بڑا بلیمشڈ ریکارڈ ہے ہماری عدلیہ کا جو 2018 یا 17 کے اندر ہوا. اس کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ کوئی انصاف تھا. لیکن یہاں اب میاں نواز شریف کی جس طرح واپس ہوئی ہے، جب واپسی ہوئی ہے اور جس طرح وہ آئے ہیں، دیکھیے ایک پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے نیب، ان کا کنسنٹ فارم دے دینا یا کنسنٹ لیٹر دے دینا کہ یہ ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا آ کے ٹرائل جوائن کریں گے یا عدالت میں آ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ریلیف ہے، ایکسٹراڈنری ہے، عام آدمی کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جب تک سسٹم اس کے حق میں نہ ہو. اب آج نیب سے جو مکالمہ ہوا جج صاحبان کا، جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، وہ بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا پھر بھی پوچھ لیں. وہ بیسیکلی بصد احترام جج صاحبان بھی تھوڑا سا مزہ لیتے ہیں نا کہ اچھا یار بتا دیں بھائی، چیک کر لیں، فون کر کے پیچھے چیک کر لیں اعتراض ہے نہیں ہے، نہیں ہے اچھا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اعتراض ہے نہیں ہے. انہیں کیا دل میں وہ یہی کہہ رہا ہوں نا، معاف کرو مینوں یار، مکاؤ انہوں نہیں جو اسی پڑھنا میاں صاحب نو جان دیو. تو اس سے زیادہ آپ کو پتہ لگے گا، اس سے جو ہے نا کہ یہ قانونی اور وہ چیزیں وہ تو ایک اپنی جگہ ہے. اب صحیح ہے کہ اس وقت صحیح تھا؟ دونوں دفعہ غلط تھا. دونوں دفعہ غلط. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میاں نواز شریف کو جس طریقے سے سزا دی گئی اور ان کو اقتدار سے نکالا گیا، دیٹ واز ٹریوسٹی آف جسٹس فرینکلی. آج جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے دیکھیں کوئی غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ انوائنڈ ہوتی ہے نا چیزیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کا ریورسل ہو رہا ہے. یہاں پر میرے لیے یہ ایک ایکسٹراڈنری ریلیف ہے، یہ میرے جیسے یا آپ جیسے آدمی کو نہیں ملے گا. آپ یہ حرکت کریں تو آپ کو ادھر سے پکڑیں گے. ملک صاحب کی پھر بات صحیح ہوتی ہے نا کہ بھئی سسٹم کی ضرورت ہے. نہیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، ملک صاحب کا اپنا تجزیہ ہے، ان کا یہی ہو رہا ہے ان کا نہیں میں میری عرض سن لیں. دیکھیے اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی معاملات حالات اسٹچڈ اپ ہیں. مسلم لیگ نون جو مرضی کہے، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر جماعت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین سگنل بھی ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میاں نواز شریف صاحب ان آل پروبیبلٹی 4تھی دفعہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. یہ جو 2 سزائیں ہوئی ہیں، ایون فیلڈ تو خیر ویسے ہی اڑ جائے گا کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ایکویٹل کے بعد اس میں رہا کچھ نہیں ہے. العزیزیہ از اے تھک ریڈ، موٹی ججمنٹ تھی وہ ٹرائل کورٹ کی، لیکن وہاں پر بھی اگر 2 چیزیں ٹیکنیکل بنیاد پہ کورٹ میں آ جائیں کہ یہ لیک آف ایویڈنس ہے کیونکہ جو انویسٹیگیشن اس وقت کی تھی وہ جے آئی ٹی کے ہیرو نے، اس کے اندر کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس ٹائپ کی چیزیں تو زیادہ تھی نہیں، تو اس کی بیسس پہ میاں نواز شریف صاحب کا ایکویٹل یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ
ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ فلانا اب لاڈلا ہو گیا، اور ہمارے بہت سے دوست وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیسے پورا نظام ننگا ہو گیا، ایک شخص آ گیا جی مفرور آ گیا. بھئی نظام اس وقت ننگا نہیں ہوا تھا جب 2018 میں عمران خان کو کندھوں میں بٹھا کے لایا تھا.